بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہمارا فروری کا بھی شروع ہونے والا ہے، کیونکہ 20 کو سن کی تبدیلی بھی ہے۔ یہ پارٹ 1 ہے، اور یہ 20 جنوری سے 26 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر کے اس پارٹ 1 میں ہوگا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ ایریز آپ کا یہ اس وقت کافی حالات آپ کے کنٹرول میں آ چکے ہوں گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے سکون ہو گیا، بٹ ایکسپینڈیچر آپ کے کافی بڑھنے شروع ہو گئے ہوں گے۔ سٹارٹ آپ کا 2021 مون آپ کے لبرا میں 7ویں گھر میں، اور 7ویں کا لاڈ 12ویں گھر میں۔ تو یہاں پہ آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اچھا لگے تو کمنٹس بھی دے دیں گا۔ کوئی نہ کوئی ہڈن افیئر چل سکتا ہے آپ کا، ہڈن کک بیک ہو سکتا ہے، ہڈن پرابلم چل سکتے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا۔ دوسروں کے ساتھ مل کر کوئی ناجائز دولت کمانا اور چھپا کے رکھنا، اور دوستوں کے ساتھ مل کر کاروباری دوستی کریں گے، لیکن دوست پیسے آپ سے ہتھیا بھی سکتے، تو اس لیے تھوڑا سا ارننگ میں یو مسٹ بی ویری کیئرفل، ڈیلنگ میں کیئرفل، کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کا آگے چلتے ہیں، آپ 7واں گھر ہے، میاں بیوی کے تعلقات آپس میں بہت اچھے رومانٹک ہوں گے۔ وہ لوگ جن کی زندگی میں سچی محبت آئی ہوئی ہے، وہ بھی شادی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کا بڑا خیال کریں گے۔ یہاں آپس میں آپ لوگوں کی مزید اسٹرینتھ ہوگی، محبت، یہ سچی محبت ہوتی ہے، اور آپ کے پارٹنر کا رسپانس اینڈ کوآپریشن وڈ بی ایکسیلنٹ۔ اور آپ کا باہر جانے کی خواہش میاں بیوی کی، وہ بھی پوری، کوئی ویزا لگ جائے گا، کوئی آپ کا ہو جائے گا۔ ریکوری فرام لاس پراپرٹی، آلریڈی باہر ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا۔ شیئرڈ بزنس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوگا، لہٰذا دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو ٹو ڈو شیئر بزنس اینڈ اسٹاک ایکسچینج۔ مل کے کسی کے ساتھ کاروبار کریں گے تو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ملے گا، کیونکہ آپ کا وینس اس وقت 12ویں گھر میں، بٹ راہو کے نیچے ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا ہے۔ ایسے معاملات تھوڑے سے آئیں گے جیسے کوئی معاملہ، کاروبار ڈوب رہا ہے، کاروبار کوئی اس میں کوئی خلل پڑ رہا ہے، بٹ آپ نے نا تھوڑا سا محتاط ہو کے چلنا ہوگا۔ اور میاں بیوی میں بھی کوئی تیسری پارٹی لڑائی کرانے کی کوشش کرے گی، تو اس سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا محتاط رہے، اور یہاں آپ کا کوئی سازش نہ ہوئی، آپ کے اسپاؤس کو یہ بتا دیا کہ آپ کا پارٹنر چیٹ کر رہا ہے اور ہڈن افیئرز میں، تو پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایریز آپ کا 8ویں گھر میں 22، 23، اور سن آلریڈی آپ کا 20 سے چینج ہو کے 11ویں گھر میں چلا گیا، اور 11ویں گھر میں بہت سٹرونگ بیٹھا ہے، اور یہ مہینہ آپ کو کافی آپ کی ہوپس پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ 8ویں کا لاڈ جب چوتھے میں جاتا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں، مارس ہے، اور مارس اس وقت پھنسا ہوا ہے، ریٹروگریشن میں ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 8واں اور چوتھے کا کمبینیشن کیا بنتا ہے۔ کوئی وراثتی جائیداد مل جائے گی، اس کو آپ نے فروخت نہیں کرنا، آپ اس کو کمرشل بنانے میں دلچسپی کریں گے، جس سے کرایہ آتا رہے۔ وراثتی جائیداد کو بڑھانے اور اپنے حاصل شدہ آمدنی کو ساتھ ملا کر گھر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے لالچ کیا اور مزید بڑھانے کی خواہش کی، تو یہ جائیداد آپ کی اس کو لاس ہو سکتی ہے، خراب ہو جائے گی۔ کچھ پراپرٹی میں بھی آپ سیل کریں، آپ کی والدہ بیمار ہو جائے تو اس پہ بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اپنے وہ لوگ جو جانور رکھتے ہیں، جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل۔ اچھا، اور یہاں پہ کیونکہ مون اسکارپیو میں ہے، اور اس کا میڈیٹر پھنسا ہوا، تو یہاں پہ آپ کافی ڈپریشن میں، سینسٹیوٹی رہیں گی، بات پہ اکھڑ جائیں گے، اور پھر لڑائی جھگڑا اور ڈسگریس، اس قسم کے معاملات آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر
कई बातों पे आप डिप्रेस, दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। तो इस चीज़ों को आपने कंट्रोल करना होगा। आपकी ट्रैवलिंग, वो लोग जो ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, जिनकी इमिग्रेशन होगी, तो बहुत ही उदास होंगे, बहुत ही। यहाँ कोई ऐसी ईमेल आ जाएगी जिससे आप कोई क्वेरी लग जाएगी, सोच के परेशान हो जाएंगे कि अब तुम्हारा जाना नहीं बनेगा। यहाँ इस दिनों में अगर आप जाए तो एयरपोर्ट पे भी बहुत आपको कोई ना कोई फॉलो जॉबों का सामना करना पड़ सकता है और वो तंग करना पड़ सकता है। तो ये आजकल मैं अक्सर, क्लाइंट्स भी मेरे आते हैं, बात करते हैं, एयरपोर्ट पे बिला जवाज़ आजकल लोगों को बहुत तंग किया जा रहा है। तो इस किस्म का मामला आपके साथ भी आ सकता है। और वो फ़्लाइट चली जाती है और बाद में क्लियर करते हैं पैसे पूसे उनका जो होता है मसला, या तो फिर वो दोबारा टिकट ख़रीद के जाते हैं। एनी हो, ये 8वां घर है। स्पाउस की तरफ से भी कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंचेगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप कह लें कि अपने आप को ज़रा सेंसिटिविटी से ज़रा केयरफुल होके चलना होगा। मिला जुला होगा, ये 2 दिन आपको थोड़े से तंग कर सकते हैं। बट एज एंड व्हेन यू एंटर 24, 25, 26, यहाँ पे मून आपका उसको सेजिटेरियस में, और इसका लॉर्ड तीसरे घर में जो है जुपिटर है, वो भी कह लें कि स्केयर में है। तो ये थोड़ा फिर 9th का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाता है तो किसी दूसरे शहर में जाएंगे, विरासती जायदाद को बेच कर कोई ना कोई फ़रोख्त करने के चक्कर में रहेंगे। और ये काम नहीं, आपने 3 दिन चुप करके अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना। यहाँ जायदाद के कागज़ बड़े संभाल के रखने होंगे आपको। यहाँ पे आप 9th है आपका घर है, तो बड़ा आप कह लें कि इंट्यूशन आपकी बड़ी अच्छी होगी, और इबादत में रहेंगे, एक श्राइन पे जाएंगे, यात्रा पे जाएंगे, या किसी चर्च मंदिर जाएंगे, सोशल एक्टिविटीज़ भी किसी की मदद करके बड़ा खुश होंगे। और यहाँ पे जो जो चीज़ आपको ज़रा नज़र आ रही है कि वो दान करना, चैरिटी करना, या सदक़ात करते हुए भी नज़र आते हैं। और मे बी आपका कोई अप्लाई करें हज उम्रे के लिए, तो उसका भी रास्ता खुलता हुआ नज़र आता है। फ्लाई कामों में आपकी दिलचस्पी बहुत रहेगी। तो ये चीज़ें आपको यानी कह लें कि ये जो वीकेंड होगा वो आपका बहुत ज़्यादा क्या रिलीफ्ड होगा, और आप सुकून से कह लें कि बैठेंगे, इबादत में रहेंगे, और इंट्यूशन आपकी बहुत बेहतर होगी। तो एरीज स्टार्ट तो है, लेकिन ये ज़रा हफ्ता आपका मिला जुला होगा। लेकिन क्योंकि 11वें घर में सन आ गया, तो 11वें घर के जो जितने मामलात हैं वो आपके फेवर, कोई ना कोई ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, कोई फेवर मिल जाएगी, बाहर का सफ़र भी क्लियर हो जाएगा। तो उसको आगे जाके अगले अगले हफ्ते में आपको सारा प्रोग्राम या महीने के प्रोग्राम में ज़रूर सुनिएगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी टोरियन, क्या हाल आपका? ये हफ्ता कैसा रहेगा? 20 से 26 के दरमियान। छठे घर में मून लिब्रा में, और छठे का लॉर्ड 11वें घर में वीनस राहु के नीचे आया हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, बट काम का बोझ आपके ऊपर बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। लिहाजा आपको ज़रा इस प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। छठा का लॉर्ड जब 11वें में जाता है तो बहन भाइयों की जिम्मेदारियां और कमाए हुए पैसे बहन भाइयों पे खर्च करना, फटीक पड़ जाना आपको, और दूसरों की भलाई कोशिश करेंगे, लेकिन आगे रिस्पॉन्ड जो है ना वो इतना अच्छा मिलता हुआ नज़र नहीं आता। और बड़े बहन भाई आपकी तमाम कोशिशों को मजाक समझते, बजाय अच्छाई बुराई मुकद्दर का हिस्सा बनता है। अच्छाई नहीं होती बल्कि बुराई मुकद्दर का हिस्सा बनती है। आपके बहन भाई आपको थोड़ा सा हकीर समझ सकते हैं। आपकी तरफ से की गई कोशिशों को मदद को आपकी तरफ से की गई कोशिश और मदद को किसी खाते में नहीं लाएंगे, जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है। तो ये आप थोड़ा सा अपने काम में मसरूफ़ रहिएगा, काम का बोझ बहुत बढ़ेगा आपको।
سبارڈینیٹ کے ساتھ بھی آپ بڑے کرٹ ہوں گے اور ان کے ساتھ بحث باسا کریں گے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی بہت زیادہ چلے گی، باس آپ کو کام بہت دے گا، جس سے چڑ باس کے ساتھ بھی چڑ رہے گی۔ ادروائز یہاں پہ آپ اپنے معاملات کو محنت کر کے زور لگا کے آپ اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی obstacles جو دور کر لیں گے، کوئی سکنس دور کر لیں گے، قرضہ اتار لیں گے، اور بٹ رہیں گے پریشر میں۔ تو اس لیے یہ 2 دن آپ بڑا کنسسٹنٹ ہو کے اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیونکہ یہ چھٹا گھر ہے، یہاں پہ آپ حاسدین اور دشمنی والے لوگ بھی آپ کو خوف زدہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی obstacles اسکینڈلز یا کوئی نہ کوئی ٹرانسفر کا بھی خبر سن سکتے ہیں، جس سے آپ اپسیٹ ہو سکتے ہیں۔ 22nd 23rd مون آپ کے 7ویں گھر میں اسکارپیو میں، اور اس کا لارڈ تیسرے گھر میں مارس ریٹروگریشن میں۔ تو 7ویں کا لارڈ جب تیسرے گھر میں جاتا ہے تو وہ بھی تھوڑا سا ڈھیلا مٹھا ہو، تو لو میرج کے جو چانسز ہیں وہ رک سکتے ہیں، اور چھوٹی بہن کے مسائل آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ دوستوں اور میں بھی آپ کی کوئی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، شریک حیات کے ساتھ آپ کے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں، یا آپ کا شریک حیات بیمار ہو سکتا ہے، خاص طور پہ آپ اگر میل ہیں تو آپ کی فیمیل اس کو ان کے کہہ لیں کہ مخصوصہ اعضائے مخصوصہ بچہ دانی یا ہارمونل ڈس آنر ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کی صحت کا خیال کرنا ہوگا۔ آپ کا سپوز خام خواہ دوسروں کا خیر خواہ بنے گا، میاں بیوی کے تعلقات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اور بیرون ملک کا سفر بھی آئے گا، اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی کام یا کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ دوسروں کی پیدا کی مشکلات آپ اپنے پلے نہ باندھیے گا، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیے گا۔ یہاں گھر کا ماحول بہت ہی سنجیدہ ہوگا، میاں بیوی بڑی سنجیدگی سے ایک دوسرے کو ڈیل کریں گے، بات بات پہ بحث کریں گے، بات بات پہ ایک دم ریئیکٹ کریں گے، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ شیئرڈ بزنس میں بھی آپ کے پارٹنر کے ساتھ کوئی منہ ماری ہو جائے گی، اور بزنس میں کسی بات پہ آپ لوگ کہہ لیں کہ ایک صحیح طریقے سے لے کے چلتے ہوئے نہیں آتے، میں بھی پارٹنرشپ میں پرابلم یا کوئی ڈاؤن فال بھی ہو سکتا ہے۔ آگے 24 25 26 8ویں گھر میں اس میں سیجیٹیریس میں مون ہے، اور 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا، تو یہ تھوڑا سا ملا جلا آپ کا رہے گا۔ دولت جمع کرنے کی آپ کو بڑی چل رہے گی، اور بہت ہی پیسہ جمع پیسہ آپ کے دماغ میں گھستا رہے گا، تو اس معاملے میں آپ کافی لالچ اور اس میں کافی کوئی بیوقوفیاں کر سکتے ہیں، اور اگر دولت جمع کر بھی لی تو وہ کوئی نہ کوئی کسی اور مسئلے پہ خرچ ہو سکتی ہے، لہٰذا بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا، ریسٹ کیجیے گا، کسی پہ بحث باسا نہیں کرنا، بات کو طول نہیں دینا، لمبا نہیں کرنا، اور معاملات کو سلو لے کے چلیے گا۔ اور یہاں پہ ایک چیز آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کی امیگریشن یا باہر جانے کی معاملے میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی، اور یہاں سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس پہ بڑے اداس اور بڑے پیوش ہو کے جائیں گے۔ ٹریولنگ جو آپ کی ہوگی نا وہ بڑی دکھی سی ٹریولنگ ہوگی، گھر اداسی یہ چل رہی ہوگی۔ وراثتی جائیداد کے معاملات بھی حل ہو ہی جائیں گے، اور سپاؤس کی طرف سے بھی پیسے کچھ نہ کچھ آ جائیں گے، گفٹ بھی ملیں گے، لیکن آپ گفٹ کو آپ پسند نہیں کریں گے، سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے۔ نہیں میں تو کہوں گا کہ چپ کر کے اپنا وقت گزاریں سکون سے، اور ٹھنڈ بھی بڑی ہونی ہے، ریسٹ کیجیے گا، نیند پوری کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی جیمنائی، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 20 جنوری سے 26 جنوری، سن آپ کا تبدیل ہو کے آپ کے 9th ہاؤس میں آ گیا، تو بڑا یہاں پہ بڑا ذہنی، اور پھر جوپیٹر آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، اس کو ٹرائن بھی ہے، تو یہ سکون.com حالات بہت بہتر ہوں گے، ہسبینڈ کے ساتھ بھی
جاب میں بھی، باس کے ساتھ بھی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم 5ویں گھر سے، 20 21 اور 5ویں کا لاٹ 10ویں گھر میں. تو بچوں پہ وہ 5ویں کا لاٹ 10واں وینس راہو کے نیچے ہے، اور اس کا جو آگے میڈیٹر سیٹرن اچھا بیٹھا ہے، لہٰذا آپ کہہ لیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا کوئی اچھا چلے گا، کوئی نہ کوئی بہتری ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی اہل خانہ کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور کوئی نہ کوئی سپورٹ بھی آپ کو مل جائے گی، کوئی نہ کوئی ترقی بھی مل جائے گی. آپ کسی نہ کسی وجہ سے عروج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ گڈ. بچوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوگا، ایجوکیشن میں بھی بڑا اچھا ہوگا، کوئی سڈن گین بھی ہوگا، موڈ سوئنگ بڑے اچھے ہوں گے. اور یہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بچوں کے اسکول جائیں گے، اسپورٹس ایکٹیویٹی میں رہیں گے، یا بچوں کو لے کے کسی سیر تفریح مقامات پہ بھی جائیں گے. وہ لوگ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا پڑھائی میں پھنسے رہیں گے، بوجھ ان پہ رہے گا، اور ان کو اپنے باس کی طرف سے یا اپنے سپروائزر کی طرف سے سٹریس آ سکتا ہے. لیکن یو ہیو ابلٹی ٹو اوور کم آل دیز تھنگز. آپ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، اور آپ کہہ لیں کہ 5واں گھر آپ کی فیم کا جیوا لاٹری سٹا، اس میں بھی فائدہ ہوگا. کسی میوزمنٹ ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ میوزک کا شور ہوگا، میوزمنٹ ہوگی، اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہوں گی، اور خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیمنی اس کے بعد 22 23 مون 6 گھر میں ہے، اور 6 کا لاٹ دوسرے گھر میں. مارس ہے، دبا ہوا ہے، پھر بھی بڑی یہاں پہ آپ محنت کرتے ہوئے، بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسروں کو سروس دے کے خود کو بڑا سیٹسفائیڈ کریں گے، اور اب بڑی محنت کر کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فیملی کے ساتھ ساتھ سسرال کا پریشر بھی آپ پہ آئے گا، سسرال کی مدد، اس پہ سسرال پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فیملی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لک آفٹر کریں گے، اور دوسروں پر پیسہ لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں. زیادہ محنت کم آمدنی، پیسے کے اصول کے لیے کوشش بہت کریں گے. تو یہاں پہ بڑا سنجیدہ ہو کے اپنے معاملات چلائیں گے، اور سینسٹیو ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ محسوس کریں گے، بجائے کہ سبارڈینیٹ کو ڈانٹنا. آپ خود ان کے ساتھ الجھ کے تو پھر خود ہی رونا شروع کر دیں گے، میرا کہنا نہیں مان رہا، یہ نہیں کر رہا. تو اس قسم کے آپ کو ہوگا، لیکن کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا. اپنے کام سے کام جاری رکھیے گا، اور مصروف رکھیے گا. اگر آپ جتنا مصروف رہیں گے اتنی تیزی سے کام نکلے گا، اور اس میں آپ کو پھر ایٹ دا اینڈ ریزلٹس آپ کو یو ول بی اپریشیٹیڈ، یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس، یو ول ایبل ٹو گیٹ یور ٹارگیٹس. اور باس بھی پھر اینڈ رزلٹ پہ ہی ول ایڈمائر، اور آپ کو آپ کی کوششوں کو خوب سراہے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ کرنے کا. انکل آنٹ کے ساتھ بھی اچھی رہے گی. پارٹنر کے ایکسپینسز کنٹرول میں رہیں گے آپ کے، اور کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ، کوئی obstacles دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو دس از اے گڈ ٹائم، اور کوئی نہ کوئی اچھی آپ کو خوشخبری بھی مل سکتی ہے اب ریگارڈنگ یور جاب. آگے جیمنائی آپ کے 7ویں گھر میں 24 25 26 7ویں کا لاٹ پہلے گھر میں ہے. جب 7ویں کا لاٹ پہلے گھر میں ہو، اور پھر وہ بھی جوپیٹر اور وہ آپ کے اسینڈنٹ میں بیٹھا، تو یہاں پہ دوستوں چاہنے والوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوگا. لوگ آپ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ دوسروں کے خرچے پہ خود کو بہتر کریں گی. اور یہیں کہ کہہ لیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہوا آپ کو نظر آتے ہیں. اور میاں بیوی کے ساتھ کوئی ٹریولنگ بھی ہو جائے گی، کوئی اچھا وقت ہو جائے گا. شیئرڈ بزنس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ایک دوسرے کا بڑا خیال کریں گے. کوئی غیر ملکی سفر بھی آ سکتا ہے. اگر آلریڈی یو آر ابراڈ تو وہاں پہ بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا. بس تھوڑا سا آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا. تھوڑی سی پریشر آپ کے اسپاؤس کی طرف آ سکتا ہے، لیکن اس دفعہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے، اس کو سیٹ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے میاں بیوی کے ساتھ تعلقات کے میں یہاں پہ ایک بڑی اچھی مینٹل اینڈ فزیکل کمپیٹیبلٹی بڑی اچھی ہوگی. جنرل ہیپینس ہوگی،
اور فارن افیئرز میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. شیئر بزنس میں کوئی ٹریڈ میں آپ کا ٹھیک ٹھاک جگاڑ لگے گا اور ٹھیک ٹھاک پروفٹ ملنے کے پورے چانسز ہیں. نیند پوری کریں گے, ریسٹ کریں گے, اور یہ ویکینڈ آپ کو کافی بہتر سے بہتر راہوں پہ لے کے جائے گا. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی کنسیرین, کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آؤں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 20 سے 26 میں سن کی تبدیلی ہے, اور سن آپ کے 8ویں گھر میں آ گیا وتھ جوپیٹر ٹرائن. جوپیٹر آپ کے 12ویں گھر میں ہے, اور مارس آپ کے اسٹینڈرڈ میں. تھوڑا سا اگریسو بولڈ ضرور ہوں گے, بٹ ایک چیز بتا دوں کہ آپ کو راہو کی اسکیئر ختم ہو چکی ہے. لہٰذا آپ کا ایک کہتے ہیں نا, ایک ایموشنلی اسٹرانگ, ایک مینٹلی اسٹرانگ, یعنی کہ دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو ٹو انجوائے یور لائف. چوتھے گھر میں مون ہے, چوتھے کا لارڈ جو ہے وہ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے. بڑا اچھا کمبینیشن اس وقت بنا ہوا ہے. کوئی پراپرٹی بیچ کے کوئی نہ کرنسی, فارن کرنسی میں جائیں گے, اور کوئی دوسروں کی فلاح بہبود پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے. کوئی مذہبی سفر بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے, کچھ چیز بیچ کے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے, بچوں کی خاطر کچھ نہ کچھ آپ کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو چوتھا گھر ہے, یہاں پہ گھر کے کاموں میں مصروف رہیں گے, گھر کی ریپیئر میں مصروف رہیں گے, اور اپنے بزنس کو آپ اٹھاتے نظر آتے ہیں. آپ کا کہہ لیں کہ کوئی نئی گاڑی یا نیا پلاٹ یا کوئی نیا رینوویشن یا گھر انٹیریئر اپنا کی طرف کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیٹل بزنس میں بھی فائدہ ہوگا. ویدر بڑا اچھا ہوگا, فالز ایلیگیشن ختم ہو جائے گی, کوئی گمی ہوئی چیز بھی مل جائے گی. آپ اگر جاب کرتے تو اس میں بھی فائدہ, اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. بٹ ذرا والدہ کی صحت تھوڑی سی یا والدہ کے ساتھ گرمی سردی آپ کی ہو سکتی ہے. کنسیرین, اگر وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں میں ہماری والدہ نہیں ہے, تو والدہ کی جگہ پھر بھابھی یا بڑی بہن بھی آپ کنسیڈر کریں. بڑی بہن, اس کی صحت کا بھی خیال کیجیے گا. مون اسکارپیو میں آ جاتا ہے 22 23 کو, اور یہاں پہ 5th کا لارڈ آپ کا مارس آپ کے پہلے گھر میں آ جاتا ہے. 5ویں کا لارڈ اٹھا, پہلے گھر میں چلا گیا. مارس ہے, مارس ریٹروگریشن میں, غصہ بڑا آئے گا, ایک دم ریکٹ کریں گے, اور بہت زیادہ آپ کریں گے. موج مستی بھی رہے گی, سیر سپاٹا بھی کریں گے, دوسرے لوگ آپ کو بہت چاہیں گے, اور آپ پبلک فگر بننے کے بھی چانسز ہیں. بٹ آپ دوستوں یار کو پارٹیوں میں بلا کے, لیکن کچھ نہ کچھ آپ خود ہی جھجک محسوس کریں گے. ہر دوست پر شک کریں گے. آپ دوستوں اور جاننے والوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح عشق و محبت پر بھی یقین نہیں کرنا. والدین اپنے بچوں کو پیار کو نہیں سمجھتے. تو یہ والدین جو ہے نا, اپنے یہ جو کینسیرین والدین ہیں, ان کے اور بچوں میں تھوڑا سا جنریشن گیپ آ سکتا ہے. لہٰذا آپ نے وائل ڈیلنگ ود دی کڈز یو مسٹ بی ویری کیئرفل. آپ نے اپنا کوئی ایسا نہیں کرنا. اوور آل یہاں پہ ماحول بڑا سنجیدہ ہوگا. سینسٹیو بچوں کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوں گے. وہ لوگ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں, وہ بھی بڑا سیریس ہو کے اپنا تھیسس مکمل کریں گے. بڑا اچھا کریٹیو مائنڈ ہوگا, اور لکھتے ہوئے نظر آئیں. آپ کی فیم میں بھی, آپ کی پوزیشن میں بھی, آپ کے اسٹیٹس میں بھی ہوگا, اور کوئی نہ کوئی آپ کا سڈن گین ملتا ہوا نظر آتا ہے. انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں جائیں گے ضرور, لیکن تھوڑا سا سنجیدہ ماحول میں رہیں گے. وہ دل نہیں کرے گا انجوائے کرنے کو, بٹ پارٹیسپیٹ کریں گے, اور کسی فنکشنز میں بھی آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. خواتین کو میں کہوں گا کہ رات کو اکیلے باہر نہیں نکلنا. مون نیگیٹو ہے, خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی مس ایپ نہ ہو جائے. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ رات کے وقت کسی مہندی فنکشن سے آ رہی ہوں تو اکیلا گلی میں یا سفر رکشے میں, یعنی تو اس طرح اکیلا سفر آپ یہاں اپنی گاڑی پہ, تو ساتھ کوئی پراپر ٹائم پہ نکلیے گا اور ٹائم پہ گھر پہنچیے گا. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا پریکاشنری بتا رہا, کوئی نہ کوئی خدا نہ کرے کوئی ڈکیتی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو جائے. اس کے بعد آپ کا 24 25
اور 26 یہاں پہ چھٹے گھر میں مون سیجیٹیرس میں ہے، اور چھٹے کا لارڈ جو ہے وہ 12ویں گھر میں ہے۔ تو یہاں پہ آپ یعنی کہ ویکینڈ پہ بھی کام کرتے، محنت کرتے، اور آپ کو کام کا بوجھ بہت بڑا ہوگا آپ کا، اور جوپیٹر ہے وہاں پہ، اور چھٹے کا لارڈ جب آئیں کوئی نہ کوئی ایسی سرگرمیاں چل سکیں جس سے خفیہ پیسے کماتے ہوئے نظر آتے، لیکن جوپیٹر ہے وہ آپ کو روکے گا، کرے گا۔ یہاں پر کنسسٹنٹ ہو کے میں بھی گھر پہ بیٹھ کے کام کریں گے یا آفس جا کے کام کریں گے، بٹ بہت محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے۔ یہاں پہ آپ کا انکل آنٹ، چچا چچی، ماما مامی، ان کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگ بڑی اچھی ہو جائے گی، آنا جانا رہے گا، کوئی نہ کوئی اپنا لاسز کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پارٹنر کے ایکسپینسز بہتر ہو جائیں گے، اور اپنے گھر ملازمین اور جو ورکر کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بہت سمپیتھیٹک ہوگا۔ کوئی قرضہ اتار لیں گے، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ دور کر لیں گے، اور کوئی رکے ہوئے کام نکال لیں گے، اپنی پینڈنگ ڈاک نکال لیں گے، اور بہت ہی اسٹیبلٹی۔ یہاں پہ وہ لوگ جو CSS کا ایگزام دے رہے ہیں یا وہ بہت ہی سنجیدگی سے تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سو یہ آپ کا ہفتہ جو ہے کینسیرین، یہ آپ کو کافی حد تک بہت بہتری لاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔